ایک مرتبہ سلطان نور الدین جنگی رات اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ آپ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، ان دونوں کے شر سے مجھے بچا۔ نور الدین جنگی نے اس خواب کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ فرمایا گیا کہ دوسری رات پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، ان دونوں کے شر سے مجھے بچا۔ نور الدین جنگی نے سوچا کہ یہ بڑا عجیب سا خواب ہے، آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تیسری رات پھر انہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، ان دونوں کے شر سے مجھے بچا۔ رات ابھی کافی باقی تھی۔ نور الدین جنگی اٹھے اور انہوں نے اپنے 20 ساتھیوں کو ساتھ لیا، ڈھیر سارا خزانہ ساتھ لیا اور دمشق سے رات کے اندھیرے میں وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دن رات سفر کرتے کرتے تقریباً 16 دن تک آپ نے مسلسل سفر کیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد اپنے تمام خزانوں کے منہ کھول دیے اور اعلان کروا دیا کہ اے مدینے والوں، آج تم پر دینار و درہم کی بارش ہو رہی ہے، جو کچھ بھی لینا چاہتے ہو آؤ لے لو۔ پورا شہر امڑ پڑا، لوگ آتے رہے اور وہاں سے مال و دولت باری باری لے کر جاتے رہے۔ نور الدین جنگی ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو گئے اور تمام آنے والوں کو بغور دیکھتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا، ان کے چہرے اور ان کا حلیہ نور الدین جنگی کے دل و دماغ پر اچھی طرح سے نقش ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایک کو باری باری دیکھ رہے تھے، لیکن ان آنے والوں میں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ جب تمام شہر کے باشندے چلے گئے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے خاص خدام کو بلایا اور کہا کہ تمام شہر والے آ کر چلے گئے یا کوئی ابھی باقی ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، شہر کے تمام باشندے آ کر چلے گئے، صرف 2 لوگ ہیں جو نہیں آئے۔ آپ نے سنا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا، وہ 2 لوگ کون ہیں جو نہیں آئے؟ تو خدام نے جواب دیا، وہ لوگ مغرب کے رہنے والے ہیں، خدا رسیدہ بزرگ ہیں، وہ حجاز اکرام کے قافلے کے ساتھ آئے تھے، تب سے یہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ روضے رسول کے قریب ایک ویران مکان تھا، انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا ہے اور دن رات وہاں صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنی ضروریات کے سوا وہ باہر نہیں نکلتے، لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کرتے، بلکہ دن رات وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ نور الدین جنگی نے حکم دیا، ان دونوں کو فوراً میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ آپ کے فوجی گئے اور ان دونوں کو ساتھ لے کر واپس آئے۔ نور الدین جنگی نے جب ان کو دیکھا، آپ نے فوراً دیکھتے ہی انہیں پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے اپنا پتہ بتا دیا۔ نور الدین جنگی نے ان دونوں کو وہیں پر چھوڑا اور اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر ان کے مکان میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے اندر جا کر دیکھا تو اندر واقعی دیکھ کر لگتا تھا کسی اللہ والے کا مکان ہے۔ ضرورت کی 2-4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ زمین پر ایک بڑا سا ٹاٹ بچھا ہوا تھا، تھوڑا سا اناج رکھا ہوا تھا، ایک طرف پانی کا لوٹا تھا، اوپر قرآن شریف تاک کی زینت بنا ہوا تھا۔ ان تمام چیزوں کو نور الدین جنگی نے ایک ایک کر کے ترتیب وار دیکھا اور دیکھنے کے بعد ذہن میں خیال آیا، اب کروں تو کیا کروں؟ آخر کیسے کہوں کہ تمہارے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر کی ہے۔ اچانک نور الدین جنگی کا ہاتھ خود بخود اس ٹاٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ٹاٹ کو اٹھایا۔ جیسے ہی ٹاٹ کا ہٹنا تھا، سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں۔ ان دونوں نے اس ٹاٹ کے نیچے سیند لگانی شروع کر دی تھی اور انہوں نے ایک ایسی سرنگ تیار کی تھی، ایسی سرنگ تیار کی تھی جو سرنگ ان کے کمرے سے سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جاتی تھی۔ وہ رات کو وہاں چھید کرتے تھے اور اس کے بعد جو مٹی نکلتی تھی اسے بوریوں میں بھر کر رات کے اندھیرے میں لے جا کر جنت البقیع میں ڈال آتے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ کے اوپر جیسے مانو گشی طاری ہو گئی ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فوراً کہا ان دونوں کو حاضر کیا جائے۔ اب ان دونوں کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے انہیں وہ سرنگ دکھائی اور دکھانے کے بعد فرمایا، تمہارا راز
کھل چکا ہے، پردہ فاش ہو چکا ہے، اب کچھ بھی چھپا کر فائدہ نہیں، صاف صاف بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو۔ پہلے تو ان دونوں نے باتوں کو گھمانے پھرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جب دیکھا اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، موت کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے، تو مجبوراً ان دونوں نے حقیقت کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہم مغرب کے رہنے والے نصرانی ہیں اور ہماری قوم نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی، ہم یہاں پر حاجیوں کے ساتھ حاجی بن کر آئے تھے، ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا ہم ایک سرنگ بنا کر تمہارے نبی کی قبر تک پہنچیں گے اور پھر قبر کے اندر سیند لگا کر ان کی لاش کو باہر نکالیں گے، اور لاش کو باہر نکال کر ہم اس کی بے حرمتی کریں گے اور لوگوں سے نظریں بچا کر یہاں سے چرا کر ہم اسے مغرب لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نور الدین جنگی نے جب یہ سنا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، وہ اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان دونوں نصرانیوں کے لیے حکم دیا ان کو سرنگ کے قریب لایا جائے۔ جب ان کو قریب لا کر کھڑا کیا گیا، آپ نے اپنی تلوار سے ان دونوں کی گردن کو مار دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ لے جاؤ ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے چاروں طرف خندق کھودی جائے اور اس میں شیشہ پگھلا کر ڈال دیا جائے تاکہ ان ظالموں کے بعد آئندہ پھر کبھی کوئی حضور کی قبر انور تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ صرف مسلمانوں کا ہی عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کا جسم انور قبر کے اندر صحیح سلامت ہے، بلکہ نصرانی بھی یہ مانتا ہے کہ قبر کے اندر ان کا جسم ایسے ہی صحیح سلامت ہے جیسے کہ قبر کے اوپر تھا۔ پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، ایسے مسلمان کہلانے والوں کا عقیدہ گویا نصرانیوں کے عقیدے سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ نصرانی ہو کر نبی کے جسم تک پہنچ کر ان کے جسم کو چرانے کے منصوبے کریں، اور یہ مسلمان ہو کر کہیں نبی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی نصرانی ہر دور میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا دشمن رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی قبر انور کے اندر ہیں، لیکن باہر کیا کچھ ہو رہا ہے نبی سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تو ہے وہ دونوں سازش کرنے والے جو سازشیں کر رہے تھے، اگرچہ مدینے والوں کو پتہ نہ چلا لیکن مدینے کے تاجدار کو پتہ چل گیا، اور آپ نے نور الدین جنگی کو خواب میں جا کر یہ ساری چیزیں واضح طور پر بتا دی اور ان دونوں کا حلیہ بھی دکھا دیا، ان کا چہرہ بھی دکھا دیا۔ تبھی تو ہمارا یہ کہنا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عام انسان مرتا ہے تو مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کی راہ میں جان دینے والا کوئی شہید ہو، وہ اپنی قبر کے اندر ویسے ہی زندہ ہوتا ہے جیسے قبر کے اوپر زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور عشق نبی میں زندگی، عشق نبی میں موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔